بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے۔ اللہ آپ کو اجر دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج کا مضمون ہے حضرت محمد کا بچپن، مکمل تفصیلی مضمون۔ تمہید۔ نبی آخر ازماں حضرت محمد کی زندگی کا ہر پہلو انسانیت کے لیے مشعل ہے، مگر ان کی مبارک زندگی کا ابتدائی دور یعنی بچپن نہایت عبرت انگیز، بابرکت اور سبق آموز ہے۔ آپ کی زندگی یتیمی میں شروع ہوئی اور اپنے سخت ترین حالات میں اعلیٰ کردار اور عظیم صفات کا مظاہرہ کیا۔ اس مضمون میں ہم حضور اکرم کے بچپن کی مکمل تفصیلات تاریخی اور مستند روایات کی روشنی میں پیش کریں گے۔ باب اول، آپ کا نسب اور خاندان۔ 1.1 نسب مبارک۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم علیہما السلام سے جا ملتا ہے۔ تفصیلی نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قص بن کلاب۔ آپ قریش کے نہایت معزز قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ 1.2 والد محترم کا انتقال۔ آپ کے والد عبداللہ حضرت آمنہ بنت وہب سے نکاح کے کچھ ہی عرصہ بعد تجارت کے سفر پر شام گئے۔ واپسی پر مدینہ منورہ یثرب میں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ اس وقت آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ باب دوم، ولادت مصطفیٰ۔ 2.1 عام الفیل۔ آپ کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، وہ سال جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا۔ قرآن کریم کی سورہ فیل اسی واقعے پر نازل ہوئی۔ 2.2 تاریخ پیدائش۔ مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول عام الفیل کو صبح کے وقت پیر کے دن اب پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت غیر معمولی نورانی واقعات ظاہر ہوئے۔ باب سوم، رضاعت و پرورش۔ 3.1 حضرت صوبہ کا دودھ۔ حضرت ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبہ نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا۔ انہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لحاظ سے آپ دونوں رضائی بھائی تھے۔ 3.2 حضرت حلیمہ سعدہ کی پرورش۔ مکہ کے معزز خاندان اپنے بچوں کو دیہات میں فصیح عربی سیکھنے اور اچھی صحت کے لیے بھیجتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدہ قبیلہ بنو سعد سے تھیں، آپ کو اپنی آغوش میں لے گئیں۔ آپ کی برکت سے ان کے گھر میں رزق کی فراوانی ہو گئی۔ دودھ والی بکریاں، تیز رفتار سواری، خوشحالی، یہ سب آپ کی موجودگی کا اثر تھا۔ باب چہارم، شق صدر سینہ چاک کرنے کا واقعہ۔ 4.1 جبرائیل کا نزول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکال کر زمزم سے دھویا، شیطان کا حصہ نکالا، ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ یہ واقعہ بچپن میں 2 یا 3 سال کی عمر میں پیش آیا۔ 4.2 حلیمہ سعدہ کا خوف۔ حضرت حلیمہ اس واقعہ سے گھبرا گئیں اور آپ کو فوراً واپس مکہ لے آئیں۔ باب پنجم، والدہ کی وفات۔ 5.1 مدینہ کا سفر۔ آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینہ گئے، اپنے والد کی قبر کی زیارت کی۔ کچھ دن وہاں قیام کے بعد واپسی پر مقام اباق میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ 5.2 الفامن کا ساتھ۔ ایک خادمہ الفامن تھیں، وہ آپ کو مکہ واپس لائیں۔ آپ اس وقت صرف 6 سال کے تھے اور مکمل یتیم ہو چکے تھے۔ باب ششم، دادا عبد المطلب کی سرپرستی۔ 6.1 بے پناہ محبت۔ دادا عبد المطلب نے آپ کو دل و جان سے چاہا۔ خانہ کعبہ کے قریب ان کے مخصوص فرش پر صرف آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی۔ 6.2 عبد المطلب کا انتقال۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ باب ہفتم، چچا ابو طالب کی کفالت۔ 7.1 ابو طالب کی شفقت۔ ابو طالب نے نہایت محبت و شفقت سے آپ کی پرورش کی، ہمیشہ ساتھ رکھتے،
یہاں تک کہ اپنے بچوں پر آپ کو ترجیح دیتے۔ 7.2 تجارتی سفر۔ اب 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر گئے۔ راستے میں بہرا راہب نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ آنے والے نبی ہیں۔ باب 8 نوجوانی اور جوانی کا ابتدائی دور۔ 8.1 صداقت و امانت۔ آپ کو الصادق، سچے اور الامین، امانت دار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مکہ میں کوئی بھی شخص جب امانت رکھوانا چاہتا تو آپ کے پاس رکھواتا۔ 8.2 حلف الفضول۔ ایک معاہدہ جس میں ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کا عہد لیا گیا۔ اپنے اس معاہدے میں بھرپور شرکت کی اور فرمایا کہ اگر آج بھی ایسا معاہدہ ہو تو میں شامل ہوں گا۔ باب 9 حضرت خدیجہ سے ملاقات اور نکاح۔ 9.1 تجارت میں امانت داری۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنی تجارت کے لیے ملازم رکھا۔ اپنے دیانتداری، معاملہ فہمی اور سچائی سے کاروبار کیا۔ 9.2 نکاح۔ حضرت خدیجہ نے اب سے نکاح کی پیشکش کی۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ باب 10 نبوت کی تیاری۔ 10.1 خلوت پسندی۔ آپ غار حرا میں جا کر غور و فکر کرتے، رب کو یاد کرتے۔ وحی کے نزول سے پہلے سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ 10.2 فطرت پر قائم۔ آپ نے کبھی شرک نہ کیا۔ بت پرستی، ظلم، شراب، جوا، بدکاری، جھوٹ جیسے گناہوں سے ہمیشہ دور رہے۔ باب 11 نبوت سے پہلے کی نشانیاں۔ 11.1 اہل کتاب کی پیش گوئیاں۔ یہود و نصار کی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں درج تھیں۔ بہرا راہب اور دیگر علماء نے آپ کو ان نشانیوں سے پہچان لیا۔ 11.2 خواب اور وحی کی ابتدا۔ نبوت سے پہلے آپ کو خواب آتے جو اگلے دن صحیح ثابت ہوتے۔ باب 12 بچپن سے سیکھنے کے اسباق۔ 12.1 صبر و یتیمی۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، غریب ماحول میں پلے، لیکن ہر وقت اللہ کی نگرانی میں رہے۔ 12.2 کردار کی پاکیزگی۔ جھوٹ، دھوکہ، خیانت، ظلم اور فحاشی سے ہمیشہ بچتے۔ حق گوئی، انصاف، رحم، عفو و درگزر اور حلم آپ کی صفات تھیں۔ اختتامیہ۔ نبی اکرم کی مبارک زندگی کا بچپن کا دور انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ ایک یتیم، بے سہارا بچہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ایسا عظیم نبی بن کر ابھرتا ہے کہ دنیا کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ یتیمی عیب نہیں بلکہ اللہ کی آزمائش ہے۔ سچائی، دیانت اور صبر انسان کو بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اور کردار سازی بچپن سے شروع ہوتی ہے۔